السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز سامعین، طلوع آفتاب کی سرزمین جاپان سے میں ڈاکٹر عبدالرحمن صدیقی آپ سے مخاطب ہوں۔ میرا خیال ہے کہ گزشتہ بار توبہ کے بیان میں شاید کچھ کمی رہ گئی تھی، اس لیے اس بار بھی توبہ ہی پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ، ہماری زبان سے حق بات کہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ہمارے اور تمام مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ یعنی اتفاق سے گزشتہ بار توبہ پر بات کرتے ہوئے میرا خیال تھا کہ قرآن کی کوئی آیت بھی پیش کر دوں، لیکن وہ نہیں کر سکا تھا، اور ایک حدیث بھی پیش کرنا چاہتا تھا، وہ بھی باقی رہ گیا تھا۔ تو اب عرض کرتا ہوں، سورہ الشورى نمبر 42 کی آیت نمبر 25 میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات، یعنی اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم کا اعلان فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، تم توبہ کرو، میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا، اور ویعفو عن السیئات، یعنی وہ تمہارے گناہوں کو، تمہاری برائیوں کو، تمہاری غلطیوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ یہ بہت ہی زبردست آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے رحم و کرم کا واضح اعلان کیا ہے، اور یہ وہ ہے اللہ ہماری توبہ بھی قبول کرتا ہے اور ہمیں معافی بھی کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ نور نمبر 24 کی آیت نمبر 5 میں توبہ قبول کرنے اور معافی کا بیان موجود ہے۔ سورہ تحریم نمبر 66 میں آیت نمبر 8 میں بھی اللہ تعالیٰ کے آگے سچی توبہ کرنے کا فرمان ہے اور حکم ہے اور ارشاد ہے۔ جنت میں داخلہ کی خوشخبری بھی ہے۔ ان کے علاوہ قرآن کی متعدد آیات میں توبہ کرنے کے احکامات موجود ہیں۔ میری درخواست ہے کہ ان آیات کو ڈھونڈ کر کے قرآن کے آخر میں بعض اوقات یہ لکھا ہوتا ہے کہ توبہ کا بیان کہاں ہے، وراثت کا بیان کہاں ہے، طہارت کا بیان کہاں ہے، نماز کا بیان کہاں ہے۔ تو کسی کی چیز کا شوق ہو، اگر آپ کو شوق ہے تو آپ اسے تلاش کریں اور اس کو دیکھیں۔ توبہ کے سلسلے میں 3 خاص اہم باتیں ہیں جو کہ میں شاید پہلے نہیں کہہ سکا ہوں یا کہہ چکا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے، تو اب آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اول بات تفصیل سے بیان کرنا مقصود نہیں ہے، صرف اشارت عرض کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اول بات یہ ہے کہ گناہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ ہوں، بڑے گناہ ہوں یا چھوٹے گناہ ہوں، ان پر سچے دل سے شرمندہ ہونا چاہیے اور اللہ سے معافی طلب کرنا چاہیے۔ یعنی 2 چیزیں ہیں، ایک تو شرمندگی، اپنے کیے پر پچھتاوا کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی اور آئندہ ہم نہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور پھر اللہ سے معافی طلب۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا اور پکا وعدہ کیا جائے کہ ہم آج تک فلاں کام غلطی کرتے رہے ہیں، فلاں برا کام کرتے رہے ہیں، آئندہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، اور اس کا پکا وعدہ کر لیں، اور یہ وعدہ آپ اپنے دل میں کریں، اور اب خود کو دل و دماغ سے یہ بات سمجھ لیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تلافی کی جائے۔ اللہ کے حقوق میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور اس کے تمام فرائض ہیں، ماں باپ کی
فرما برداری ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، اور اس طرح سے۔ اور دوسری چیز حقوق العباد میں کسی سے کوئی وعدہ کیا، کسی سے کچھ قرض لیا ہے، کسی کا کوئی حق ہے ہمارے اوپر، کسی کی کوئی جائیداد ہمارے پاس امانت رکھی ہوئی ہے اور ہم اسے نہیں دے رہے ہیں، یا اس قسم کی، یا وراثت میں جن لوگوں کا حصہ ہوتا ہے ان لوگوں کو حصہ نہیں دیا جا رہا ہے، تو یہ سب حقوق العباد میں آتے ہیں۔ لہذا یہ کہ حقوق العباد کی بڑی تفصیل ہے، حقوق العباد کی بڑی تفصیل ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں اور ان تعلقات کو پورا نہ کرنا، یہ حقوق العباد کے ادا نہ کرنے کے برابر ہے۔ لہذا یہ میرا مشورہ ہے کہ حقوق اللہ حقوق العباد کی تفصیل کو کتابوں میں آپ خود دیکھیں یا کسی عالم دین سے خود معلوم کریں۔ یہ نہیں کہ یہ کہا جاتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں، اس پر نہ جائیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے پاس قرآن اور حدیث بذات مکمل موجود ہے، آپ ڈائریکٹ ان سے کنیکشن کریں اور ان سے معلومات حاصل کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کا کسی پر کوئی حق ہوتا ہے، مثال کے طور پر قرض لیا تھا یا کوئی چیز آپ نے کسی کی امانت لی تھی، اب وہ آپ سے تلف ہو گئی یا اب آپ اس کا ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ اس شخص سے ملاقات کر کے اور اسے معافی تلافی کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ تمہارے اوپر فلاں، ارے بھائی معاف کر دو، بھائی معاف کر دو، بھائی معافی معافی طلب کرنی چاہیے، جس کا حق ہے اس سے معافی مانگنا چاہیے، پھر اگر وہ چاہے تو معاف کرے اور نہ معاف کرے تو یہ ایک علیحدہ ایک مجبوری ہے۔ ایسا شخص جو کسی کے حقوق کو ادا نہیں کر پاتا، اصل میں وہی مفلس ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ توبہ کے طریقے کے سلسلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کو بتایا کہ کوئی گناہ کر بیٹھے تو وضو کرے، نماز پڑھے، پھر اللہ کے سامنے مغفرت کرے اور اللہ سے مغفرت مانگے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے رحم و کرم سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، فَإِذَا فَعِلُوا فَاحِشَةً، اس کے آگے بھی ہے، یعنی سورہ عمران میں یہ آیت آتی ہے، یعنی کہ جب بندہ گناہ کرے اور اللہ سے معافی طلب کریں اور رسول بھی اس کی سفارش کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، بلکہ یہ آیت ضرور تلاش کر کے دیکھیں آپ، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے، آپ دیکھیں گے تو آپ کی سمجھ، جیسا کہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، توبہ نہایت اہم شے ہے، بلکہ ایک لازمی ضروریات زندگی ہمیں سمجھنا چاہیے، اسے مذاق یا تفریح نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی معافی اور امید مغفرت کے سہارے پر گناہ پر اصرار نہ کیا جائے، بھئی اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، اگر ہم سے گناہ ہوتی رہے گی اور وہ معاف کرتا رہے گا، یہ ایک غلط طریقہ ہے۔ اور بخاری اور مسلم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں درود شریف کے بعد یہ دعا بتائی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ آپ نماز میں درود شریف کے بعد یہ دعا ضرور پڑھتے ہوں گے، اگر نہیں پڑھتے ہیں تو اب سے اس کو یاد کیجئے۔ دوبارہ میں پڑھتا ہوں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ بہت ہی پر اثر دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو فرائض اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پر یہ بات یاد کرنی چاہیے کہ عام طور پر ہم توبہ کو ٹالتے رہتے ہیں، ارے بھائی چلو بعد میں توبہ کر لیں گے،
ابھی تو ہم گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور آج کل تو ہم بہت ہی مشغول ہیں، اور جب فرصت ہوگی تب توبہ کر لیں گے۔ دراصل انسان کو فرصت کبھی نہیں ہوتی، فرصت اسی وقت ہوتی ہے جب موت آ جاتی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اب تو فرصت ختم ہو گئی۔ تو حضرات اور خواتین، آپ سے یہ عرض ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گزشتہ بار جو ہم نے جو توبہ کا بیان دیا تھا، اس میں خاصی دلچسپی ظاہر کی گئی ہے، اور بعض اوقات بعض لوگوں نے ٹیلی فون کر کے بھی مشورے دیے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ادا کرتے ہوئے آج کی توبہ میں ہم نے توبہ کے عنوان پر ہی کچھ عرض کیا ہے۔ یہ اس لیے دوبارہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ریپیٹیشن ہو جائے، لیکن یہ کہ توبہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کی خدمت میں یہ باتیں دوبارہ سے کہہ دوں۔ دراصل ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، رسول کی فرما برداری کرنا ہے۔ اگر یہی ہمارا ساری گفتگو کا اور ہم سب کا توبہ کا، استغفار کا مقصد یہی ہے، اور یہی ہمارا مقصود اور یہی ہماری زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے نا امید رکھتے رہیں، اور امید کر کے، اس لیے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو گمان رکھتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص نعوذ باللہ یہ سمجھتا ہے کہ ارے توبہ کرنے سے، اللہ سے معافی مانگنے سے، ارے کچھ نہیں ہوتا بھائی، جب ہم جو کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں، نہیں، ہرگز ایسا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی بھی طلب کر سکتے ہیں۔ اور اگر انسان اپنے ذہن میں یہ بات رکھے گا، تو پھر اس کی سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین۔ درود شریف پڑھیں اور نماز پڑھیں، اور اس کے بعد توبہ اور استغفار کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے اور تمام امت کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ دراصل اسلام میں دائمی گناہ گاری کا کوئی تصور نہیں ہے کہ ایک بار گناہ ہو گیا، اب وہ پھنس گئے، اب اس سے نکل نہیں سکتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ عیسائیوں کا تو عقیدہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے سارے گناہ سمیٹ کر کے پھانسی پر چڑھ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اپنے بیٹے کو پھانسی پر چڑھا دیا، اور اس کے لیے تمام لوگوں کے گناہوں کا خمیازہ حضرت عیسیٰ کو۔ ہرگز اسلام میں اس قسم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے گناہوں کا ذمہ دار ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر ہم جیسا اعمال ہم کریں گے تو ہمیں اس کا خمیازہ اٹھانا پڑے گا۔ اسی لیے اسلام اس قسم کے بیہودہ عقائد کا سخت مخالف ہے۔ کوئی کسی دوسرے کا بار گناہ نہیں اٹھاتا ہے کہ فلاں آدمی گناہ کرے گا اور اس کی سزا ہمیں مل جائے گی، یا میں گناہ کروں گا تو اس کو سزا مل جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ جو کرے گا وہ بھرے گا۔ تو لہذا بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین و حضرات، یہ تھوڑا سا بیان توبہ کا پہلے بھی ہم دے چکے ہیں، دوبارہ اسے یوں سمجھیے کہ یہ توبہ ریپنٹنس پارٹ 2 ہے، اور اپنے بچوں کو توبہ کی اہمیت سمجھائیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ سب لوگ توبہ بھی کریں، استغفار بھی کریں، اللہ سے معافی بھی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔